تڑپاتی ہے فاطمہ زہرا کی جس وقت صدا آتی ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے، لگتا ہے جنازہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، ایسا لیے زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے بدلا ہوا کوفہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اور شبر کج گئے شبیر کسے عباس جری کے بازو، شبر کج گئے شبیر کسے عباس جری کے بازو، کٹتے دیکھو گی اے بابا کی پیاری، یہ زخم تو پہلا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امین اعلان سماعت فرمائیں. مجلس کے فوراً بعد اعمال شروع ہوں گے انشاءاللہ 10 بجے، اور رات کو جوشن کبیر بھی ہوگی انشاءاللہ. اگر جس کو رکنا ہے وہ رک سکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ. عباس ایک مرثیہ پیش کریں گے. عباس بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ابھی بھی باہر ہیں اس سے التماس ہے پلیز اندر تشریف لے آئیں. مجلس شروع ہو چکی ہے. بارے دیگر صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات بر محمد و آل محمد. ایمان کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے. راحت جو خبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے. سائل بقف ہے سب وہ سخاوت علی کی ہے. قاتل کو دیا ماو مروا، قاتل کو دیا ماو مروا. عادل ہو پیشوا ہو مدار المہام ہو، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام، گر ہو نبی کے بعد تو ایسا صدق غلام تیری مصیبت کے عالی. اے جانشی جناب رسالت کے عالی، قربان ہو بھری تیری صورت کے عالی. ایام ہے یہ تیری شہادت کے عالی، ایام ہے یہ تیری شہادت کے عالی. یہ ظلم بے جہد یہ ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا، تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا. 19ویں سے آپ کا ماتم ہے عالی. خوں ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے عالی. دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے عالی. ماہ سیام ماہ محرم ہے عالی، ماہ سیام ماہ محرم ہے عالی. مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں، یہ روزے دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں، یہ روزے دار آپ کے پر سے کو آئے ہیں. مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا. سرور علام دلوں کو ہے شام و سحر تیرا. خائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا، خائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا. عالم سے بے
جھکے تھے رکوع میں، تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں، لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے مولا گرے زمین پر سجدے میں خاک تیر، گل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے تیر، کھائے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے، کھائے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیر، گہرا ہے زخم فرخے امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان، سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان، شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر، ٹپکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بدسیر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، خاطر پہ مسکرا کے نظر کی، خاطر پر مسکرا کے نظر کی، امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، کی یہی ہے جہاں میں، کیا میں برا امام تھا، اے بانی جفا، رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، رویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا، اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے، ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشائے، باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مجھ سے گزارش ہے ابھی سے آگے آ جائیں، کافی لوگ باہر ہیں اور جو ابھی آنے والے ہیں، تھوڑے آگے آ جائیں آپ لوگ پلیز، آگے آ جائیں، اور تھوڑے کوئی پیچھے جو بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معین آج کی شب لیلۃ القدر کی بھی شب ہے، تو آج اعمال یہاں ہوں گے مجلس کے فوراً بعد، جو لوگ رکنا چاہیں وہ رک سکتے ہیں، جوشن کبیر بھی انشاءاللہ ہوگی۔ کل کی مجلس سیم، انگلش کی مجلس مغرب سے پہلے ہے، اور اردو کی مجلس سیم اسکیجول، کل صرف اعمال نہیں ہوں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں التماس کروں مولانا افسر نقوی سے تشریف ہے مجلس کے لیے۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رعوف بالعباد. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعزا کا بچھایا جانا، مومنین کا اس میں شریک ہونا، اسپانسر حضرات کی محنت، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں. محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت اس بات کا آغاز کیجیے. حضرات سامعین، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شب ضربت حضرت امیر المومنین کی تعزیت پیش کرتا اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس قوم کو سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے اور صبح قیامت تک ہمیں علی اور آل علی علیہ السلام سے منسلک اور متمسک رکھے انشاءاللہ. حضرات، یہ بات گو کہ آج کی شب میں لفظ خوشی استعمال درست نہیں ہے، مگر حقیقت ہے کہ میرے دل کو بڑی طمانیت ہوئی جب میں نے آج ادارے میں انٹر ہوا اور دیکھا کہ ماشاءاللہ اکثریت سیاہ لباس میں ملبوس ہے. یہ ہے اس قوم کا مزاج. جو مودت ہے، جو اہل بیت سے تمسک ہے، وہ اسی طرح اس کے یہی مظاہر ہوتے ہیں. اہل بیت کی خوشی میں خوشی کرنا، اہل بیت کے غم میں غم کرنا، یہ تقاضا مودت ہے. تو یہاں اکثریت کا سیاہ لباس میں ہونا اور اس مزاج میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم 1400 سال کے نشیب و فراز کے بعد بھی آج بھی علی اور اولاد علی کے ساتھ کھڑی ہوئی. ہمارے اوپر ظاہری حیات میں اس سے بڑا خدا کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے منسلک کر دیا. خدا کرے کہ یہ ساتھ ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ جاری ہو سکے، اور خصوصاً اس خطہ سرزمین پر خدا نہ کرے کہ ہم دین اہل بیت کو، دین ابراہیم کو، دین مصطفیٰ کو، دین علی اور آل علی کو کہیں بھول نہ جائیں. یہ دین ہماری نسلوں میں راسخ رہے اور ہم اور ہماری نسلیں وسیلہ بنے دین علی اور آل علی کے اس جہاں میں ابلاغ کا انشاءاللہ. سبھی کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند درود پڑھ لیں. محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سامعین، بڑا مختصر وقت
اور صرف ہمارے پاس 4 ہی شبیں ہیں اور اس میں بھی مختصر وقت ہے، لہٰذا کوشش ہوگی کہ کچھ عرائض فضائل حضرت امیر المومنین کے حوالے سے پیش کی جا سکے۔ مولا امیر المومنین یہ کائنات دین کی واحد ہستی ہے کہ جو ہستی اپنے اندر ہی معیار دین بھی ہے، یعنی کہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس کے ذکر پہ چہرے کا کھل جانا ہی ایمان ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ کمال دیکھیے، نہ اظہار ایمان کی ضرورت ہے، نہ زباں ہلانے کی ضرورت ہے، اگر ذکر علی پہ چہرہ کھل جائے تو تقاضا دین میں اتنا ہی کافی ہے مومن ہونے کے لیے۔ اور کمال یہ دیکھیے، یہ وہ معیار دین ہے کہ اگر جس کے ذکر پر چہرہ مرجھا جائے، چاہے حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو، روزے میں ہی کیوں نہ ہو، حج کے دوران ہی کیوں نہ ہو، منافق ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ ہے دوستان، انسان چاہے بندگی پروردگار کے ہی کسی مظہر میں کیوں نہ ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمے ہوں، مگر اگر علی کا ذکر آنے پر چہرہ مرجھا جائے تو جب حالت عبادت میں چہرہ مرجھا جائے وہ نفاق ہے، تو ٹی وی پروگرام میں بھی اگر چہرہ مرجھا جائے تو وہ بھی نفاق ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بندگی پروردگار کا ایک ایسا مظہر، ایک ایسا مومن کامل کہ جس کی ذات اپنے اندر ہی معیار دین ہے۔ حب علی حسنۃ لا تضر ما سیئۃ، آپ کی بہت ساری کتابوں کے اندر ذکر موجود۔ رسول خدا فرما رہے ہیں علی کی حب امیر المومنین کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی مولائی نے اظہار جذبات نہیں کیے، یہ حدیث رسول، وہ ذات جو خدا سے منسلک ہے، جس کی زبان ہلتی ہے بولتا خدا ہے، جس کی زبان پہ پروردگار کلمات کو القا کرتا، وہ ذات فرما رہی ہے علی کی حب وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں دیتا۔ بات بڑی سمجھنے کی اور بڑی لطیف بھی ہے۔ وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا تَضُرُّ مَعَ حَسَنٍ، اور بغض علی وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی، کوئی ثواب فائدہ نہیں دیتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کوئی بھی نیکی کر لی جائے، کوئی بھی نیکی کی جائے، نیکی ہوگی وہ جس کو دین کی بیکنگ حاصل ہو، مگر جتنا مرضی اچھا کر لیا جائے، اگر حب علی ہے تو قبول ہے، اگر بغض علی ہے تو رد ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی مرزا قمی وہ فرماتے ہیں یہاں ذرت سے مراد آتش جہنم ہے۔ علی کی حب اور آتش جہنم آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، یعنی حب علی اور آتش جہنم ان کا کوئی آپس میں جوڑ اور تعلق ہی نہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ حب علی ہو اور اختتام جہنم میں ہو جائے، اور بغض علی وہ برائی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ اختتام جنت میں ہو جائے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، کیونکہ آپس میں ضد ہے۔ کیوں مرزا قمی فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حب علی ہے وہ دین کی صحیح بنیاد ہے۔ کیوں رسول خدا نے فرمایا کہ حب علی کے ہوتے کوئی عمل نامناسب کا نقصان نہیں اور بغض علی کے ہوتے کسی خوبی کا فائدہ نہیں؟ کیونکہ فرماتے ہیں سارا مسئلہ ہوتا ہے بلڈنگ کا بنیاد کے ساتھ۔ حب علی ہے صحیح بنیاد، بغض علی ہے ٹیڑھی بنیاد۔ صحیح بنیاد کے ساتھ تھوڑا بھی ہوگا تو قائم رہے گا، مگر جتنے مرضی اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو سارا رد ہو جائے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل۔
اچھا، آج ماشاءاللہ آپ اچھی تعداد میں موجود ہیں. آج تھوڑا سا غیر روایتی انداز میں ذرا مولا امیر کی شخصیت پہ بات کی جائے، اگر اجازت دیں. تھوڑا سا غیر روایتی انداز ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ بات پہنچے گی اور آپ ساتھ دیں گے. دیکھیں، ڈاکٹر علی شریعتی، آپ نے نام سن رکھا ہوگا جی. ڈاکٹر علی شریعتی سے کون آگاہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک بڑی لطیف بات کی جو مولا امیر المومنین پہ، دیکھیں انہوں نے کس انداز، میں البتہ اپنے خطیبانہ انداز میں وہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، پر ان کا جملہ دیکھیں کتنا معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جن پر گفتگو ویسے نہیں ہو سکتی جیسے تاریخ کے عظیم کرداروں پر ہوتی. تاریخ میں بہت سے شجاع گزرے، تاریخ میں بہت سے عالم گزرے، تاریخ میں بہت سے مارکۃ الآراء شخصیت گزری، لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان پہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، ان پہ لیکچر بھی دیے جاتے ہیں، ان کی سیرت کا ذکر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں مولا علی پر ایسے بات نہیں ہو سکتی جیسے تاریخ کے عظیم کرداروں پر ہوتی. الفاظ کی قدر کیجئے گا، ایک دیکھیں فلسفی نے کتنے چنیدہ الفاظ استعمال کیے. وہ فرماتے ہیں علی پر ایسے بات نہیں ہو سکتی جیسے تاریخ کے عظیم کرداروں پر. فرماتے ہیں علی ایک ایسا انسان ہے جو بطور انسان زمانے میں وارد ہوا مگر حقیقتاً میں کردار نہیں، معجزہ ہے. توجہ ہے دوستان. فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب ایک خدائی معجزے کا نام. عام انسانوں کی طرح مولا امیر کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. علی ابن ابی طالب ایک معجزہ ہیں جو کہ انسان کے روپ میں انسانوں میں ظاہر ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، اور کتابچے کا جو عنوان ہے نا، جو لوگ اس لفظ سے آگاہ ہوں گے وہ سمجھتے ہیں. کتابچے کا عنوان ہے علی ایک دیومالائی سچ. آپ نے دیومالائی کا لفظ سنا ہوگا، جنہوں نے ہندوستان پاکستان میں اسکولوں میں پڑھے، کالجز میں، وہ تو بہت اچھے سے. شروع میں ہمیں کہانیاں ملا کرتی تھی، دیومالائی کہانیاں. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی فیک سٹوریز، یعنی جن کے اندر اس طرح کے کردار ڈسکس کیے جاتے تھے جو حقیقتاً وجود ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی جھوٹے کردار تھے. اب ذرا کتابچے کا عنوان سمجھیے، علی ایک دیومالائی سچ. توجہ ہے دوستان عزیز. اب دیکھیں اسی پر بحث ہے، اور اسی میں آپ کو اگر سمجھا سکا اور اگر آپ نے اس تمہید میں میرا ساتھ دیا تو حضور نتیجہ بڑا لطیف ہوگا. ہے توجہ کہ میں کچھ رائز آپ کے سامنے پیش کروں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان بطور انسان ایک بڑی اس کے متعلق دلچسپ تھیوری وہ لے کر آئے. آج جب ہم ایجوکیشنل سسٹم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو انسان ہمیشہ ان چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے جو اس کو بینیفٹ کریں آگے چل کے پیسہ کمانے، کیریئر بنانے کے اندر. لہٰذا مخصوص فیلڈز کا نالج حاصل کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس فیلڈ کے اندر جائے اور پھر اس میں اس استطاعت حاصل کرے تاکہ پیسہ کما سکے. ماضی کے اندر جو علوم تھے ان میں زیادہ انسان کے لیے سب سے دلچسپی کا جو موضوع تھا وہ خود انسان تھا. وہ علوم پڑھے جاتے تھے جو انسان کو ڈسکس کرتے تھے. آج وہ علوم پڑھے جاتے ہیں جو مشین کو ڈسکرائب کرتے ہیں، جو مختلف فیلڈز کے اندر مختلف فیلڈز کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ مقصد پیچھے صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کمانے کے قابل بن جائے. مگر ماضی کے اندر انسان کا سب سے بڑا دلچسپی کا موضوع خود انسان تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس انسان کو اس کائنات کے تناظر میں دیکھیں نا تو ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اس جہان ظاہر میں خوش نہیں ہے. انسان اس دنیا کے اندر اس پلینٹ پر خوش نہیں. اس کی وجہ کیسے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ انسان اس دنیا کے اندر خوش نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو اجتماعی آرٹ انسان پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ایشیا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، افریقہ ہے، عربستان ہے، جو اجتماعی آرٹ انسان پروڈیوس کر رہا ہے. اب آرٹ میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ شاعری بھی آ جاتی ہے، مجسمہ سازی بھی آ جاتی ہے، مصوری آ جاتی ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، مختلف چیزیں ہیں، موسیقی ہے. یہ جتنا بھی اجتماعی آرٹ انسان پروڈیوس کر رہا ہے وہ خوشی پہ نہیں، غم پہ مبنی. توجہ ہے دوستان عزیز. بات تھوڑی سی مشکل ہے.
ہیوی قسم کی افطاری کرنے کے بعد مزید مشکل ہے، مگر انشاءاللہ اگر میں پہنچا سکا تو لطف بڑا آئے گا۔ دیکھیے جب ایک فلسفی بات کرتا ہے علی بن ابی طالب پہ تو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے، آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ حضور وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا اجتماعی آرٹ دیکھے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے غم کے اوپر انسان اس جہان میں خوش نہیں لگتا، بلکہ کس قسم کا آرٹ پروڈیوس ہو رہا ہے پورے معاشرے سے، پورے زمانے سے۔ فرمارے ایسے جیسے قید خانے میں آپ زندان میں کسی قیدی کو دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ قیدیوں کا وقت کیسے سپینڈ ہوتا ہے زندان کے اندر، قید خانے میں، جیل میں ایک قیدی کیسے وقت گزارتا ہے؟ اسے جو چیز ملے نا وہ اسے پکڑ کے دیوار پہ نقش و نگار بنانے شروع کر دیتا ہے۔ وہ وہاں کلمات بھی لکھتا ہے، مختلف ورڈز بھی لکھتا ہے، ادھر تحریریں لکھتا ہے، ادھر تصویریں بناتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ اس کی ہر ایک لکیر، ہر ایک تصویر، ہر ایک لکھا ہوا لفظ اس کے دکھ کی عکاسی کرتا ہے۔ جو قیدی قید خانے کے اندر، جیل کے اندر ایک ایک نقش و نگار بناتا ہے نا، اس ایک ایک ورڈ اور نقش نگار کے پیچھے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اپنے اس ما فی الضمیر کو وہاں پر لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پھنسا بیٹھا ہوں، میں یہاں کا ہوں نہیں، میں یہاں خوش نہیں ہوں۔ اس کی ہر تحریر، اس کا لکھا ہوا ہر لفظ، اس کی کھینچی گئی ہر لکیر یہی بتاتی ہے کہ میں تو یہاں پھنسا بیٹھا، میں تو یہاں پابند ہوں، نہ میں یہاں کا ہوں نہ مجھے یہاں رہنا، مجھے یہاں سے نکلنا۔ وہ فرماتے ہیں انسانیت کا جو اجتماعی آرٹ ہے نا، آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ بے عین ہی ویسا ہی ہے جیسا کسی قیدی نے اپنے آرٹ ورک کا اظہار جیل کی دیواروں پہ کر رکھا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ کوئی بھی آرٹ کی فیلڈ اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ جو اس آرٹ میں شاہکار ہیں نا، وہ جو شاہکار ہوں گے اس فیلڈ کے، ان کا پلاٹ خوشی پر نہیں غم کے اوپر مبنی ہو، ان کا تھیم غم پہ مبنی ہو۔ اب انسان کا جو ایک اپنے ما فی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے وہ آرٹ ہے۔ شاعری آرٹ کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کسی فرد سے جو بظاہر جس کے حالات بالکل ٹھیک ہوں، مالی حوالے سے آسودہ حال ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں، آپ کو پتا ہو ان کے بظاہر کوئی غم نہیں، آپ ان سے کہیے ذرا اپنی فیوریٹ شاعری سنا دیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے وہ آپ کو بڑے خوشی کے اوپر مبنی اشعار سنائے، وہ آپ کو ایسی کوئی دکھی قسم کی غزل سنا دیں گے کہ آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے سن کے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے جن کا ذوق اہل ذوق ہوں، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے شاعری سنیں، وہ دکھی قسم کی سنا دیں۔ انسان کے آرٹ کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے مصوری۔ مصوری کے جو بڑے شاہکار ہیں اس میں دنیا نے مسکراہٹ کے اندر بھی چھپا ہوا دکھ اور غم پہچانا ہے۔ موویز جو کہ قصہ خوانی کی ایک جدید شکل ہے، سٹوری ٹیلنگ جو ہمیشہ سے انسان کا سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ، آج سے 100 سال پہلے اور پیچھے چلے جائیں، انسان کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی قصہ خوانی یعنی سٹوری ٹیلنگ۔ یہ دنیا کی ہر تہذیب کے اندر یہ رہا۔ آپ کے ہاں بھی ایسی لوک کہانیاں موجود ہیں جنہیں لوگ ہمیشہ سے سنا کرتے تھے، اب آ کے اس کی جدید شکل آ گئی ہے ڈرامے کی صورت میں، فلم کی صورت میں۔ دنیا میں جو کامیاب موویز ہوئی، ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو دنیا کی کامیاب ترین موویز تھی وہ تھی کہ جن کا تھیم غم کے اوپر مبنی تھا، دکھ کے اوپر مبنی تھی۔ یہی شاعری کا حال ہے، پوری آرٹ اٹھا لیں دکھ کے اوپر مبنی۔ اچھا اگر یہ سارا آرٹ دنیا کے غریب حصے سے پروڈیوس ہو، جہاں افلاس ہے، بھوک ہے، کمی ہے، وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ دنیا کے جو سیٹلڈ ممالک سمجھے جاتے ہیں، جو آرٹ وہاں سے پروڈیوس ہو، بات پہنچ بھی رہی ہے دوستان، ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ ہم نے جانا کس کے قدموں میں ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانا کہاں سے ہے، لطف آئے گا اگر بات پہنچے۔ دنیا کے وہ ممالک جو انتہائی سیٹلڈ کہلاتے ہیں، جہاں لوگ بڑی سیٹل لائف گزار رہے ہیں سکون سے، وہاں سے تو کم از کم ایسا آرٹ پروڈیوس نہ ہو، وہاں سے بھی وہی آرٹ پروڈیوس ہو رہا ہے جو غم کے اوپر مبنی۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں من حیث الانسان دکھی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟
ہاں دنیا میں وہ خطے، وہ ممالک جہاں غربت افلاس ہے، بے روزگاری ہے، وہاں تو سمجھ میں آتا ہے یہ اوورآل انسان کا آرٹ یہ کیوں اظہار کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، ایک پرابلم سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اس کے سارے آرٹ کو سٹڈی کیا جائے نا پیچھے سے، وہ جب سٹوری ٹیلنگ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ تھی، تب سے لے کر جدید اس کی جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں وہاں تک اس کے سارے آرٹ کو ریڈ کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آئی، کس وجہ سے انسان دکھی ہے۔ اصل میں انسان کو بطور انسان جو پرفیکشن چاہیے تھی اسے یہاں نہیں ملی۔ فرماتے چونکہ انسان کے مزاج میں اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ تر ہونا چاہیے، اسے شجاعت نہیں شجاعت ترین چاہیے، اسے عالم نہیں عالم ترین چاہیے، اسے بے عیب نہیں بے عیب ترین چاہیے۔ انسان کو جو پرفیکشن اپنی ذات کے لیے چاہیے تھی وہ اسے یہاں ملتی نہیں، تو جب نہیں ملتی تو یہ ڈپریس ہو جاتا ہے، یہ دکھی ہو جاتا ہے۔ اسے محبت کے جذبے میں بھی معراج چاہیے، اس کے وفا کے جذبے میں بھی اس کو معراج چاہیے، اسے علم میں بھی معراج چاہیے، اس میں زہد میں بھی معراج چاہیے، اسے شجاعت میں بھی معراج چاہیے، اسے ہر شے میں کامل ترین چاہیے۔ چونکہ اسے نہیں ملتا یہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کا اجتماعی آرٹ ویسے ہی ہے جیسا ایک قیدی کا زندان میں، جو اپنی ہر تحریر اور اپنے ہر لفظ سے یہ کہہ رہا ہے میں یہاں مجبور ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے پرواز میری اور ہے، میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں انسان کا آرٹ دیکھیں، لگتا ہے جیسے دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ جو اسے پرفیکشن چاہیے وہ اسے مل نہیں رہی، تو اب کچھ تو کرنا ہے اس نے، تو اسے جب پرفیکشن نہیں ملتی تو یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پھر یہ کرتا یہ ہے، یہ جھوٹ کا سہارا لیتا، یہ ایسے فیک کریکٹرز بناتا ہے جن سے جو خصوصیات اسے نہیں مل رہی نا وہ ان سے ریلیٹ کر کے تو فکری حوالے سے لطف لیتا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز، دیکھیں میں نے لے کے کہاں جانا، میرا ساتھ دینا آپ دوستان، پوری توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی تمہید طویل ہے مگر نتیجہ بڑا عظیم ہے، اس لیے میرے ساتھ رہنا دوستان عزیز۔ فرماتے ہیں ہوتا کیا، اب انسان محبت انسان کے لیے، انسان سمجھتا ہے یہ ایک اچھا جذبہ، اب اسے محبت کے لیے اس نے کریکٹر خلق کر لیا، اسے جس قسم کا محبت کا جذبہ اسے چاہیے تھا نا اسے وہ نہیں ملا، اس نے فیک کریکٹرز بنا لی۔ اب کیونکہ انسان ایک عرصے تک میں نے عرض کیا سٹوری ٹیلنگ اس کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، آپ چلے جائیں دنیا کے ہر خطے میں ایسے فیک کریکٹرز کی سٹوریز معروف ہیں، کہیں رومیو جولیٹ ہے تو کہیں ہیر رانجھا ہے، کہیں شیری فرہاد ہے، کہیں لیلا مجنون ہے۔ کر کیا رہا ہے انسان؟ اس نے محبت کے جذبے کی کسی کو پیک پر دکھانا تھا، اس نے فیک کریکٹرز بنا کر ان سے چیزیں منسوخ کر دی۔ کیوں؟ پیچھے حس ہوئی ہے کہ کسی کو کسی شے کے کمال پر دکھانا، اس نے کسی کو طاقت کے کمال پہ دکھانا تھا، اسے وہ طاقت کا مظہر نہیں ملا، اس نے رستم کا کریکٹر خلق کر لیا۔ اصل میں وہ سیستان کا ایک انتہائی مریل سا پہلوان تھا بیچارہ، فردوسی نے اپنی شاعری سے پکڑ کے اس کو رستم زمان بنا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اگر کسی پہ شجاعت کا مبالغہ کرنا ہو طاقت کا تو اس کو رستم کہہ دیا جائے، حالانکہ وہ خود بڑا مریل سا تھا بیچارہ۔ فردوسی کہتا ہے دنیا مجھے کریڈٹ دے، میں نے دنیا کو رستم زمان دیا۔ اس کی شاعری نے اس کو پکڑ کے، کیوں؟ پیچھے حس کیا ہے؟ کسی کو کمال پر دکھانا، چونکہ نہیں ملا تو فیک بنا لیا۔ فاتح ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے کہ انسان کے آگے چیزیں زیر ہو جائیں، اب اس نے فاتح دکھانا تھا، وہ ایک قبضہ ویر سکندر کو پکڑ کے اس نے سکندر اعظم بنا دیا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ساری چیزیں منسوخ کرتے چلے گئے، کریکٹر حقیقی ہے مگر مبالغہ کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ انسان کی حصوں کی تسکین ہوتی ہے کسی کو کمال پر دکھانے کی، جب اسے نہیں ملتا تو وہ فیک بناتا چلا جاتا، کیونکہ انسان یہاں خود کو کامل تصور نہیں کر رہا دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے، آپ پوری دنیا کا کلچر اٹھا کر پڑھنے تہذیب، انسان کو ان الفاظ سے بڑی محبت ہے، آخرت، مکتی، سنسار، یعنی یہاں سے جان چھوٹے، آگے کہیں جاؤں جہاں میری پرفیکشن کھل کر سامنے آئے، یہاں اسے پرفیکشن نہیں مل رہی تو وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں وہ فیک کریکٹرز بنا رہا ہے
چلیے یہ تو ماضی تھا نا، آج اسی سٹوری ٹیلنگ کی جدید شکل ہے ڈرامہ اور فلم. اب اس میں کیا ہو رہا ہو ہی رہا ہے، کیونکہ نفسیات انسانی تبدیل نہیں ہوئی. آج وہی کریکٹر بنائے جا رہے ہیں، فلاں مین فلاں مین فلاں مین. ہو کیا رہا ہے؟ ایسے فرضی ہیروز جن میں سے ہر کوئی حسن کے بھی مبالغے پر ہے، شجاعت کے بھی مبالغے پر ہے، طاقت بھی ایکسٹریم رکھتا ہے، عام انسانی اوصاف سے بڑھ کے طاقتوں کا حامل ہے، اور وہ اپنی طاقتوں کو انسانوں کی اچھائیوں کے لیے استعمال کر رہا. انسان کو ایسا کریکٹر ملا نہیں، اس نے بنا لیے. وہ فرماتے ہیں انسان کر ہی یہ رہا ہے. اب پوری توجہ، مجھے اندازہ ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، مگر میں تمہید کو ختم کرتا ہوں. لطف آئے اگر بات پہنچے تو. دوستان عزیز اب دیکھیں فیک ورلڈ اور حقیقی ورلڈ آپس میں ملتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ انسان کا مزاج ٹھہرا کہ انسان کو چونکہ پرفیکشن اس جہاں میں نہ ملی، لہٰذا وہ فیک کریکٹرز کی طرف چلا گیا. اس نے دیومالائی جھوٹ حل کیے، اس نے فیک کریکٹرز بنائے. کسی میں شجاعت کا مبالغہ، کسی میں علم کا، کسی میں طاقت کا، کسی میں حسن کا. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کوئی ہو جو طاقت و علم و شجاعت کی ایسی معراج پر ہو کہ وہ اس کا ذکر کرے تو اس کو تسکین پہنچے، اس کی انسانی حصوں کی تسکین ہو. فرماتے ہیں بس اتنا ہوا. انسان نے جتنے بنائے وہ سب جھوٹ تھے، وہ فیک تھے. تاریخ انسانی میں فقط ایک ایسا انسان کو ملا ہے جس پہ جو نسبت مبالغہ دے دیں وہ اس میں جا کے سچ ہو جاتا ہے. چاہے طاقت کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے حسن کا ہو، چاہے شجاعت کا ہو، وہ واحد دیومالائی سچ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہاں سے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ہے نا دوستان صاحب؟ فرماتے ہیں انسان نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا، جھوٹے کریکٹرز بنائے، جو نسبت دی جھوٹ دی. مگر ایک ایسا مخلوق خدا میں، خدا کی مخلوق کامل ایک ایسی ہے، ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. وہ سب دیومالائی جھوٹ تھے، علی دیومالائی سچ کا نام ہے. کیونکہ جو نسبت دے دو دوسروں میں دو جھوٹ ہوتی ہے، علی میں دو تو سچ ہو جاتی ہے. آپ کیا نسبت دے دیں گے شجاعت میں، کریں مبالغہ، آپ جس مبالغے پر جائیں گے علی اس کے سامنے کھڑے نظر آئیں گے. آپ علم کا مبالغہ کریں، کیا مبالغہ کریں گے، جہاں آپ کا مبالغہ تھمے گا علی اس کے آگے کے راستے دکھاتے نظر آئیں گے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ علی میں ہر نسبت جا کر، ہر مبالغہ علی کی ذات میں جا کے سچ بن جاتا ہے. علی ابن ابی طالب وہ ذات مقدس، وہ کامل ہے. تو حضور اب جو انہوں نے مثالیں دی، نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے. جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی، کیا وہ اسلامی مثالیں ہیں؟ بولیں نا صاحب کہ میں نے اسلامی مثالیں آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں. وہ کوئی کسی ایک کلچر کی مثالیں، کسی ایک تہذیب کی مثال نہیں. مختلف کلچر ہے، مختلف تہذیب ہے، مختلف وہ، مگر انسان ایک سا ہی اظہار کر رہا. انسان کا آرٹ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے جو انسان کو پرفیکشن چاہیے اسے نہیں ملی، اسی لیے تو اس نے فیک کریکٹرز بنائے تھے. اور وہ ان کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ وہ ان پر بنا کے موویز کیوں دیکھتا ہے؟ وہی سٹوری ٹیلنگ پہلے تب بھی فیک کریکٹرز پہ، آج موویز وہ بھی فیک کریکٹرز پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے اندر موجود حص ہے کہ اسے پرفیکٹ چاہیے تاکہ وہ اس کا ذکر کرے، اور اس کا ذکر کرے گا تو لطف اندوز ہوگا، اور وہ لطف اندوز ہونا بتائے گا یہ واقعی انسان ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تعجب کی بات ہے، انسان جتنا بھی فیک کریکٹرز کو ڈسکس کرے، کبھی کسی نے ان کے ذکر پہ شرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا. اللہ جانے میری بات پہنچی ہے کہ نہیں جی؟ کسی نے رومیو جولیٹ کے ذکر کو حرام قرار نہیں دیا، کسی نے رستم کے ذکر کو حرام قرار نہیں دیا، کسی نے سکندر کے ذکر کو حرام. تعجب کی بات ہے، جھوٹ کا ذکر کرو کسی کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، اور کل ایمان کا ذکر کرو تو توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے. اللہ یا علی
جزاک سلامت رہے. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور اس کا مطلب ہے مولائے امیر المومنین کے کردار کا ذکر کرنا، آپ کے فضائل کا ذکر کرنا اور اس ذکر پر لطف اندوز ہونا، یہ انسان کے غم کا علاج ہے. وہ انسان نہیں جو علی کے ذکر پہ چڑھ جائے. علی کا ذکر فطرت انسانی کا تقاضا ہے، حتیٰ ایمان بھی شرط نہیں ہے. اس لیے ہم نے دیکھا یہاں علی کی قوالی ہو رہی ہے، وہاں سکھ بھی جھومتے دکھائی دے رہے ہیں. علی کا ذکر جا کے فطرت کو ٹکراتا ہے. نام علی فطرت انسانی پہ ضرب لگاتا ہے. حضور مولا امیر المومنین، یہی چلیں. یہ ابھی تو میں نے ایک فلسفی کا ذکر کیا، ہو سکتا ہے کسی کو اس فلسفی کی ذات سے اختلاف ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو فلسفی، مگر میں ان کے کامل نظریات کی کوئی تائید نہیں عرض کر رہا. میں صرف اور صرف ایک رخ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور انسان کو شخصیات سے بطور شخصیت ضد نہیں ہونی چاہیے. ہر اچھی بات جہاں سے ملے لینی چاہیے ہے. جس سے اتفاق نہ کیا جائے تو اخلاق سے انسان کو اتفاق نہیں کرنا چاہیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. علمی دنیا ضد کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتی ہے، فہم کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے. حضرات چلیے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھ گئے؟ میری بات پہنچ چکی ہے نا آپ تک؟ سنیے جوادی عاملی صاحب کا. دیکھیں حضور ابھی ایک فلسفی کا ذکر کیا، تو اب دیکھیں میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، آپ جانتے ہیں آج کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور صاحب تفسیر تسنیم، اور خدا کرے کہ وہ تفسیر کامل ہو انشاءاللہ. آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر وہ لکھ رہے ہیں. خدا ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. 70 کے قریب جلدیں میرے پاس ہیں، اور وہ کامل تفسیر نہیں ہے، صرف 20ویں پارے تک پہنچے ہیں، 22ویں پارے 21ویں پارے تک ابھی ماشاءاللہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ. حضور جوادی عاملی صاحب کتابچے کا نام ہی بڑا حسین، بڑا ہی خوبصورت. علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کتاب چلا. دیکھیں جب عالم دین علی کا ذکر کرتا ہے تو کس شان سے کرتا ہے. علی مظہر اسمائی حسنائی الہی کتابچہ ہے، بڑا ہی لطیف. مل جائے گا اگر جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں ان کو ایران سے مل سکتا ہے. حضور ذرا دیکھیں، جو بات کی اہمیت ہوتی ہے نا وہ صاحب کلام کے ساتھ ہوتی ہے. جتنی صاحب کلام کی اہمیت اتنی کلام کی اہمیت. ایسے ہی ہے نا جی، بات کرنے والے کی جو ذات کی اہمیت ہے وہی بات کی اہمیت ہے. فرماتے ہیں علی پہچانیے علی کیا ہے. علی ہمتائی جہان آفرین نشست. فرماتے ہیں علی کائنات کا ہمسر ہے. یہ لفظ آپ نے غور فرمایا، علی کائنات کا ہمسر ہے. ایک لفظ عربی میں اگر آپ نے دیکھے تو آپ جانتے ہیں لفظ کف. آپ لفظ کف سے اور کوئی قوم آگہی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو ممکن نہیں ہے. جو مجلس سے سننے کے عادی ہیں، مکتب اہل بیت سے تعلق ہے، حب علی و بطول دلوں میں ہے، اور وہ لفظ کف کو نہ پہچانتے. اصول کافی رسول خدا لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا اللہ زہر الارض من آدم و دون. اگر نہ خلق کرتا اللہ جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں. تو حضور لفظ کف ہمسر فرماتے ہیں علی کائنات کا ہمسر ہے، یعنی کائنات علی ابن ابی طالب یہ دونوں ہمسر ہیں. اب کائنات پر آپ دیکھیں، اس کائنات کو وہ پرفیکشن حاصل ہے کہ انسان خدا کو مانے یا نہ مانے اس کی جرت نہیں ہے اس کائنات پر تنقید کر سکتے. لہٰذا جنہوں نے خدا کو نہیں مانا انہوں نے بھی مانا کہ یہ کائنات پرفیکٹ ہے. توجہ ہے جی. انسان نے اتنی ترقی کی، اتنی تھیوریاں لے کر آیا، اتنے فلسفے لے کر آیا، آج تک انسان کیا سورج کی بناوٹ پر اعتراض کر سکتا؟ کسی نے کہا کہ چاند گول نہیں چکور ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ سورج ٹرائی اینگل شیپ میں ہوتا تو زیادہ ایفیکٹو ہوتا. کبھی کوئی اس دنیا کی بناوٹ پر، کائنات کی بناوٹ پر تنقید نہیں کر سکا. کیوں؟ پرفیکٹ ہے، کیونکہ جس نے بنائی ہے وہ کامل ہے. فرماتے علی ہم سر کائنات ہے. مانا کیا ہے؟ اہل تنقید نے دیکھا تو بڑے غور سے
مگر 1400 سال گزر گئے، نہ علی میں کمی دکھا سکے نہ علی میں عیب دکھا سکے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دنیا نے ہر دشمنی کر لی علی سے، دنیا لڑی علی سے، دنیا نے جنگیں کی علی سے، بغض کیا علی سے، پر علی میں عیب نہیں دکھا سکے. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. خدا کی قسم کیا ہی جملے فرماتے تھے. میں نے ان کا ایک جملہ سنا بزرگ سے، دیکھ کتنا لطیف جملہ. انہوں نے فرمایا یاد رکھو آل محمد پروردگار کی وہ اعلیٰ ہستیاں ہیں. دنیا نے تلواریں اٹھائیں آل محمد پہ، تیر اٹھائے آل محمد پہ، نیزے اٹھائے، کبھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکا آل محمد. اللہ اللہ اکبر یا اللہ اللہ صلی علی محمد معلوم. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دنیا نے تلواریں اٹھا لی آل محمد پہ، مگر کبھی تنقید کی انگلی نہ اٹھ سکی آل محمد پہ. یہ کمال علی ابن علی کائنات کا ہمسر ہے، جو پرفیکشن کائنات کو حاصل ہے. ذات امیر المومنین کو پرفیکشن حاصل ہے، نہ کوئی تنقید وہاں کر سکا نہ ذات علی پہ کر سکا. مگر معاملہ یہاں نہیں ہے، علی کائنات کا ہمسر ہے. فرماتے کائنات پہ غور کرنے والوں نے بتایا، سائنسدانوں نے بتایا، بگ بینگ تھیوری ڈسکرائب کرنے والوں نے بتایا، یہ کائنات تو ناتمام ہے، یہ تو ابھی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو ابھی یہ تھم نہیں گئی، رک نہیں گئی. خالق نے بس اس کو بنا نہیں دیا، ہر لمحے بن رہی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ بگ بینگ تھیوری نے بھی تو یہی بتایا کہ کائنات یہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے، اسلام کا فہم تو پہلے سے یہ بات کرتا ہے. بگ بینگ تھیوری اب دنیا کو بتا رہی ہے یہ پھیل رہی ہے. اقبال اس وقت آواز دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ کائنات ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. توجہ ہے جی؟ دنیا پھیل رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے. فرماتے ہیں علی ہمسر کائنات ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ نے فقط فضائل دے نہیں دیے علی کو، 1400 سال سے اہل تحقیق علی کی سیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اس سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہیں آ رہا ہے. فضائل اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی مولائے امیر المومنین کو فقط فضائل، آپ کے فضائل دنیا ایکسپلور کرتی، جیسے دنیا اس کائنات کو ایکسپلور کرتی چلی جا رہی ہے، مگر کوئی سرا نہیں مل رہا. ایسے ہی فرماتے ہیں جناب امیر المومنین کی کردار، عظمت اور سیرت اہل تحقیق اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر مولا امیر کے فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی سرا ہی نہیں مل رہا. اچھا کمال یہ دیکھیں، آپ اتنا حسین نظارہ دیکھتے ہیں. آپ ادھر جائیں، اکثر جب کہیں کسی بھی راؤٹ پہ جا رہے ہوں تو آ جاتا ہے کہ یہاں ایک سینک ویو ہے، یہاں کو خوبصورت. کیوں انسان رک کے دیکھے، کیوں ٹائم ویسٹ کرے؟ پتہ ہے کہ انہیں دیکھیں گے تو اچھا لگے گا، کیونکہ انسان کی جو لطیف حصے ہیں نا، وہ دیکھنا چاہتی ہیں حسن کو. انسان ویکیشن پہ چلا جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اجڑی جگہوں پر جائے، ہمیشہ ان جگہوں پر جاتا ہے جو نظارے حسین ہوں. جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسان کی کوئی حس ہے. اچھا جانے والا کسی مخصوص مذہب کا ہوتا ہے، کسی مخصوص کلچر کا ہوتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب انسان من حیث الانسان ایک جیسا ہی ہے، اس کے لائکس اور ڈس لائکس کے معیار ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ بطور مخلوق ایک ہے. اوپر سے مذہب کوئی ہو سکتا ہے، لباس کوئی ہو سکتا ہے، زبان کوئی اور ہو سکتی ہے، چہرے کی خد و خال اور ہو سکتے ہیں، مگر بطور انسان مزاج ایک ہے انسان کا. توجہ ہے جی؟ اب انسان جاتا ہے کبھی سمندروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جھرنوں میں، کبھی جنگلات میں. انسان ذکر کرتا ہے کیا خوبصورت جنگل ہے، کیا خوبصورت آبشار ہے، کیا حسین جھرنے ہیں، کیا حسین سمندر ہے. یہ جتنی دیر انسان ان چیزوں کی تعریف کرتا ہے، یہ تعریف ہے کس کی؟ اگر بات پہنچ رہی ہو تو میرا ساتھ دیجئے نا. جب آپ ایک پھول کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ایک پھول کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ بھائی کیا پھول ہے، کیا حسین خوشبو ہے، رنگ کتنے حسین ہے، فلاں پرندہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے رنگ کتنے پیارے ہیں، وہ بولتا کتنا خوبصورت ہے. یہ جتنی دیر بھی آپ یہ تمام مظاہر کی تعریف کرتے ہیں، یہ کس کی تعریف ہے؟
بڑا ہی کوئی جاہل ہوگا جو کہہ دے یہ تو شرک ہے. خدا کی تعریف نہیں ہو رہی، پرندے کی تعریف ہو رہی ہے. خدا کی تعریف نہیں ہو رہی، جنگل کی تعریف ہو رہی ہے. خدا کی تعریف نہیں ہو رہی، سمندر کی تعریف ہو رہی ہے. حضور جتنی تعریف ہو رہی ہے اگر مخلوق سمجھ کے ہو رہی ہے تو یہ خالق کا ذکر ہو رہا. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. جتنی دیر مظاہر الہی کی تعریف ہے یہ اصل میں خدا ہی کی تعریف ہے. جاہل اور بدقسمت ہے وہ کہ ذکر علی پہ جس کی توحید پانی پانی ہو جائے. یاد رکھیں علی کی شجاعت کا ذکر، علی کے علم کا ذکر، علی کے فہم کا ذکر، علی کی عبادت کا ذکر اگر مخلوق سمجھ کے ہو رہا ہے یہ خالق علی کا ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ ذکر علی نے بات علی کا ذکر علی کی نہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ چلے محمد مال محمد. اللہ توجہ ہے دوستان عزیز. مولائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر جو اس ہستی کو مخلوق سمجھ کے اس کا ذکر کر رہا ہے اصل میں وہ بندگی پروردگار کا. ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں. جو اس ہستی کو مخلوق نہ سمجھے، بندہ نہ سمجھے. ہم ابدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں، ہم ابدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں. یہ وہ علی ہے جس کے مولا کا نام سرکار مصطفیٰ. جب علی کی یہ کاملیت ہے مصطفیٰ کے ذات مقدس کا نام ہوگا. علی کا استاد کیا ہوگا، علی کا مولا کیا ہوگا، اور وہ خالق کتنا لطیف اور با کمال ہوگا جس کی مخلوق کا نام محمد و علی ہے. سوچئے وہ خالق کتنا عظیم ہے. اس لیے بھی علی کے خالق کا سجدہ بنتا ہے کیونکہ وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی مخلوق علی ہے. اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، واجبات دینیہ سے بھاگنا نہیں چاہیے. جھکنا چاہیے اس خدا کو، وہ اس لائق ہے کیونکہ اس کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب. کوئی اور بندگی کرے نہ کرے علی والے کو اس کی تو جبین نیاز در خدا سے اٹھنی ہی نہیں چاہیے. جس کی مخلوق علی ابن ابی طالب ہے وہ اس خالق کا تو بنتا ہے اسے جھکا جائے. اس خالق کا تو بنتا ہے. اس مولا امیر نے نہیں فرمایا میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ کوئی لالچ ہے یا خوف ہے، اس لیے وہ لائق عبادت ہے. یا علی ہم نے اسی لیے اسے لائق عبادت سمجھا ہے، اس کی مخلوق آپ جیسے علی ابن ابی طالب. یہ ہستیاں ان کی مودت، ان کی محبت انسان کو بندگی خدا پہ فورس کرتی ہے، بندگی خدا سے منحرف نہیں کرتی. جو ان کی محبت کا جواز بنا کر بندگی پروردگار سے منحرف ہو جائے وہ بدبخت اصل میں انہیں بھی صرف اپنی شیطنت کے لیے جواز کے طور پہ استعمال کرے. ان کا محبت، ان کا عشق، ان کا ذکر انسان کو فورس کرتا ہے خدا کی جانب، در خدا سے ہٹاتا نہیں. لہٰذا کوئی بے ایمان اگر ان کا نام لے کر بندگی پروردگار سے بھاگ جائے تو وہ اصلاً بے ایمان ہے. مگر مومن تو علی کے جواز سے خدا کے آگے جھک جاتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. خدا کی قسم پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے. اور ہم کائنات کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہیں کہ انسانیت جو فیک کریکٹرز بنا کے جو چیز تلاش کر رہی ہے ہمیں بنانا نہیں پڑتا. اللہ نے ہمیں علی سے منسلک کر رکھا. ہماری حصوں کی تسکین کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے حصوں کی تسکین علی کی ذات کا ذکر کر دیتا. جو پرفیکشن انسانیت ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور اپنے اجتماعی آرٹ سے بتا رہی ہے کہ ان کو وہ پرفیکشن نہیں مل رہی، آؤ در علی ابن ابی طالب پر پھر مبالغہ کر کے دکھاؤ. کسی اور میں کرو گے جھوٹ ہوگا، علی کے لیے کرو گے تو سچ ہوگا. توجہ ہے دوستان اظہر حسن زئی صاحب کی ایک جملے پہ آپ کی زحمت تمام. حضور وہ فرماتے ہیں کہ کمال ہے خدا کی قسم، اتنی پرفیکٹ ہے یہ ذات، اتنے اعلیٰ ہیں علی. یہ ان کے جملے کی بناوٹ ہے، اتنے اعلیٰ ہیں علی. ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ. فرماتے علی اتنا پرفیکٹ سارا ظاہر خدا نے خود ہی رکھ لیا. خدا نے کہا میں دیتا ہی نہیں تم، جتنا ظاہر تھا خدا نے رکھ لیا. فرمایا بچا کیا تھا؟ جسم.
مصطفیٰ نے دیکھا نا ظاہر خدا نے رکھ لیا. مصطفیٰ پکارے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. توجہ ہے جی. فرماتے ظاہر خدا لے گیا، گوشت اور خون مصطفیٰ لے گئے، ہمارے حصے تو فقط حب علی ہی آئی ہے. توجہ ہے جی. یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے دوستان. ورکنگ ڈے ہے کل، بس آپ کی زحمت تمام. یہ اتنا ہی مجھے حکم کیا گیا تھا، بس حضور اس بات کو یاد رکھیے گا. حب علی ابن ابی طالب فطرت انسانی کا تقاضا، ذکر علی ابن ابی طالب فکر انسانی کا تقاضا ہے. انسان کی فطرت میں علی سے پیار کرنا. انسان ہے کہ نہیں یہ پتہ ہی علی سے محبت سے چلے گا. اگر علی کے ذکر پہ مسئلہ ہو رہا ہے نا یہ ظاہری کان ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، مگر اولئک کل انام بل ہم ازل کی کٹی. اگر انسان ہے تو علی کے ذکر پہ جھکے گا، علی سے پیار کرے گا، مگر علی کا در پہ جھکنا خدا کے قریب ہی کرے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ در علی پہ جھکنا خدا سے دور کرتے. اس بات کو یاد رکھیے گا. بہت اعلیٰ ہیں علی، پرفیکٹ ہیں علی، اس خالق کی مخلوق ہیں جو خدائے محمد و آل محمد. اور یہ یاد رکھیے گا اتنے پرفیکٹ علی، اتنے کامل علی، بے مثل و بے مثال علی، یہ وہ ذات علی ہے جو مصطفیٰ کا مطیع ہے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا علی مصطفیٰ خدا. کبھی ہم نے اس کنیکشن کو بھولنا نہیں ہے، کبھی ہم نے اس سے جدا نہیں ہونا، کبھی اس میں اپنا انداز اختیار نہیں کرنا. جو انہوں نے دیا ہے اسی ربط کے اوپر عمل پیرا رہنا. پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو علی اور آل علی کے ساتھ منسلک رکھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج کی رات علی و بطول کی بیٹیوں پہ کتنی سخت رات. دوستو مجلس کہلاتی ہی نہیں ہے جب تک اس میں آل محمد کے مصائب کا ذکر آتا. فضائل لاکھ بھی پڑھ لیے جائیں، وہ مجلس تو ہوگی، مجلس عزا نہ ہوگی. آل محمد کو محبت ہے مجلس عزا سے، اور مجلس عزا تب بنتی ہے جب مومنوں کی آنکھوں میں گریات ہے. میں نے عرض کیا نا سلام ہے آپ پر سلام ہے. آپ دنیا کے اس خطے میں بیٹھے ہیں مگر شب ضربت آئی آپ کے لباس ہی بدل گئے. اس کا مطلب ہے دلوں میں علی کا غم ہے. حضور اس کا مطلب ہے دلوں میں علی کا غم ہے. جنگ احزاب سخت جنگ، مولا امیر نے صرف علی نے لڑ کے پورے اسلام کو فتح دلا دی. کل ایمان کی حیثیت سے جا کر لڑے، مگر ایک ضرب لگی سر مقدس پر. جب مولا امیر آئے نہ پلٹ کے رسول خدا کے پاس، تو عجب منظر ہے کہ مولا رسول خدا کے زانوں پہ ہے علی ابن ابی طالب کا سر مقدس، اور رسول اپنے مقدس ہاتھوں سے مولا امیر کی پیشانی سے لہو صاف کر رہے ہیں. اور ایسے میں مولا امیر نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، مگر چہرہ امیر المومنین پر رسول خدا کے مقدس آنسو آ کر گئے. ایک دم مولا امیر نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا پیغمبر گریہ فرما رہے ہیں. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ آپ گریہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی مطمئن رہ، اس ضرب پہ نہیں رو رہا. علی میں اس ضرب پہ نہیں، کیونکہ مولا علی خود حوصلے میں ہے تو مولا کو تعجب تھی کہ پیغمبر کیوں گریہ فرما رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا علی اس ضرب پہ نہیں رویا. یا رسول اللہ کس ضرب پہ آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا یا علی یہی سر ہوگا، رمضان کا ایک ماہ رمضان کا دن ہوگا، ایک فاسق کی تلوار ہوگی اور یہیں پر ہی ضرب لگے گی، تیرا چہرہ لہو سے بھرا ہوگا. کاش میں اس وقت ہوتا تیرے چہرے سے لہو کو صاف کرتا. تو مولا امیر نے تڑپ کر سوال کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ جو میری حالت ہوگی تو حالت ایمان میں ہوگی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگی؟ تو کہا ہاں یا علی بس صبر کرنا، بس صبر کرنا، یقیناً یہ ایمان کی حالت میں ہوگا. تو مولا علی ایک دم اس حالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا تو علی کے لیے وہ موقع صبر کا نہیں شکر خدا کا ہوگا. یا رسول اللہ پھر یہ علی شکر کرے گا کیونکہ وہ لمحہ علی کے لیے شکر کا ہوگا. بس دوستان عزیز وہ ماہ عظیم آ گیا، اس سال آ گیا کہ جب مولا امیر کا بس سفر تمام ہوا چاہتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جسے دنیا نے بڑے دکھ دیے ہیں. علی اس دنیا سے خوش نہیں گئے، علی یہ دعا کر کر کے گئے ہیں کہ بس یا اللہ اب تو مجھے اٹھا دے.
علی کو اس زمانے نے اتنا تنگ کیا، خدا کی قسم بتائیے بنتا تھا کہ علی جیسی ہستی دکھی دنیا سے جائے؟ وہ جس نے انسانیت کو محبت سکھائی، وہ جس نے شفقتیں بانٹی، وہ جس نے کمال بانٹے، جس نے علم بانٹا، جس نے زہد بانٹا، اسے دنیا نے اتنی تکلیفیں دی۔ جب آیا نا یہ ماہ مقدس، اب ایک شب آتی ہے تو مولا امیر صحن میں تشریف لاتے ہیں اور دونوں شہزادے ساتھ ہیں، تو پوچھتا بیٹا حسن کتنی شبیں گزر گئی ہیں؟ کہا بابا اتنی شبیں گزر گئی ہیں۔ کہا بیٹا حسین کتنی شبیں باقی رہ گئی اس ماہ عظیم کی؟ کہا بابا اتنی شبیں رہ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زاد راہ بڑا قلیل ہے، سفر بڑا طویل ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ مولا امیر واپس اپنے حجرہ عبادت میں چلے گئے، اور جب وہ شب آئی کہ جو شب زربراج کی شب آتی ہے، علی ساری رات عالم عبادت میں ہے، وہ علی ابن ابی طالب ساری رات، اور بار بار اس رات آپ کی بیٹی فرماتی ہیں عجب میرے بابا کی آج کی شب، یہ جس شب کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے اور جس میں آپ عبادت پروردگار کریں گے، اس شب میں وہ فرماتی میرے بابا ہر تھوڑی دیر بعد مصلی چھوڑتے تھے، صحن میں تشریف لے آتے تھے، ایک مرتبہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں تھامتے تھے، آسماں پہ نگاہیں جاتی تھی اور آپ کہتے تھے ستاروں گواہ رہنا، مجھ علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھتا، غروب ہوتے بھی دیکھتا ہے، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے لیے گواہی دینا۔ بس اس کے بعد وہ فرماتی ہے جب سحری کا وقت نزدیک آنا شروع ہوا تو وہ صاحبزادی جناب ام کلثوم مولا امیر کے آگے لاتی کیا اس زاہد کامل کے سامنے ایک جو کی روٹی ہے، نمک ہے، دودھ کا پیالہ ہے، رکھا، اور مولا امیر نے اسے دیکھ کے تعجب فرمایا، اس سے سادی کائنات کی کوئی غذا نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا مولا کہتا ہے بیٹی کوئی بیٹی اپنے بابا کے حق کے اندر برا تو نہیں سوچ سکتی؟ جناب ام کلثوم تڑپ کی بابا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے بابا کی زبان بیک وقت دو ذائقوں سے آشنا ہی نہیں ہے، یا دودھ کا پیالہ اٹھا لو چاہے یہ روٹی اٹھا لو۔ دودھ کا پیالہ اٹھایا، مولا امیر نے ایک روٹی تناول فرمائی ہے، اب اس کے بعد جناب مولا امیر المومنین اپنی عبادت کو تمام کر کے مسجد کی طرف جانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی صحن میں داخل ہوتے ہیں وہ بے زبان بطخیں وہ جو اس صحن میں پالی گئی تھی وہ پرندے ایک دفعہ مولا امیر کے ارد گرد آ جاتے ہیں، مولا کی ابا کو اپنی چونچوں سے تھام کے پیچھے گھر کی طرف گھسیٹ کوشش کرتے ہیں آج ہمارا مولا مسجد کی طرف نہ جائے، مگر علی مشیت کے رازوں سے آگاہ ہیں۔ مگر اس لمحے جو مولا امیر نے جملہ کہا خدا کی قسم تڑپنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کہا بیٹی ام کلثوم بات سنو، بیٹا آپ نے انہیں پال رکھا ہے نا، بیٹا خیال کرنا یہ نہ ہو کبھی آپ ان کی بھوک اور پیاس پہ متوجہ نہ ہو، یہ اپنے منہ سے بتا نہ سکیں گی، بیٹا کھلا سکتی ہو کھلانا، پلا سکتی ہو پلانا، نہیں تو آزاد کر دینا، یہ پرندے جا کے زمین خدا پہ اپنا رزق تلاش کریں۔ یہ آخری وصیت اس علی نے کی ہے کہ جس کے پوتے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے شبیر کربلا میں کہہ رہے تھے ظالم دشمنی ہوگی تو حسین سے ایک گھونٹ پانی دے دو میرا بچہ بچ جا۔ اجرکم اللہ، یہ رات ماتم و گریے کی رات ہے، حضور اللہ جانے اگلے سال یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اجرکم اللہ۔ بس اپنی ان صداؤں کو بلند کیجئے گا، یہ گریہ امام زمانہ کی نظروں میں آ جائے، یہ گریہ جناب زہرا کی نظروں میں آ جائے۔ بس حضور سوچیں علی ابن، حیوانوں کی پیاس اور بھوک کا خیال ہے علی ابن۔ اب اس کے بعد ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور یہ ملعون پڑا سو رہا، ابن ملجم کو اسے ٹھوکر ماری، کہا کہ اٹھ، اور مولا امیر سب کو اٹھا کے گلدستہ آذان پر گئے ہیں۔ گلدستہ آذان پر فائز ہو کر مولا امیر المومنین نے جب آذان کا آغاز کیا ہے نا، اب یہ علی ابن ابی طالب آخری آذان دے رہے ہیں اپنی مرضی سے، یہ آخری آذان ہے علی کی زندگی کی۔ اللہ جانے اس لہجے میں کیا تھا، میں نے روایت پڑھی ہے سارے اہل کوفہ متوجہ ہو گئے۔ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یقیناً یہ وہی لہجہ اور تاثیر ہوگی جو عصر عاشورہ کربلا میں فجر عاشورہ پر علی اکبر کی آذان میں تھا، وہی درد اللہ اکبر کی صداؤں میں ہوگا۔ وہ وہاں آذان سن کے جیسے علی کی بیٹیاں تڑپ گئی، آج یقیناً اہل کوفہ یہ علی اکبر کے دادا کی آذان کو اسی نہج پہ سن رہے تھے۔ بس آذان تمام کر کے میرا مولا ہے مصلی عبادت پر آپ کی زحمت تمام کروں۔ حضور پہلا سجدہ ہو گیا، دوسرے سجدے سے سر اٹھانا تھا۔ ابن ملجم لعین ایک مرتبہ زہر میں بجھائی
دین آگے بڑھا، اپنی جوانی کے زور کو علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پہ مارنا تھا، ایسے سر علی کھلا جیسے رحل پہ قرآن کھل جاتا ہے، آواز آئی بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل ماتم علی ماتم حسین۔ ہائے علی 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 مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر
کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کہ علی کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کے کی فجر تمام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کے تو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں
لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا تو کیسا انعام مسلح پر رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے آہ داماد پیغمبر کے لیے کے